دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے بچے کے بارے میں بتانے والے ہیں جس نے پیدا ہونے کے کچھ دیر بعد بولنا شروع کر دیا، یعنی دودھ پیتے بچے نے بولنا شروع کر دیا۔ تو دوستو، یہ سب کیسے ہوا، آگے ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، بنی اسرائیل میں ایک نیک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام جریز تھا۔ وہ انتہائی صالح اور عبادت گزار انسان تھے۔ ان کی نیکی اور عبادت کا دور دور تک چرچا تھا۔ جب بھی کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تو لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے مشورہ لیا کرتے۔ مشکلات اور تکلیفوں میں ان سے دعائیں بھی کروایا جاتی تھی۔ بنی اسرائیل کے بزرگوں اور اولیاء کا جب بھی تذکرہ آتا ہے تو ان میں جریز کا نام اوپر ہوتا ہے۔ انہوں نے عبادت کے خاطر ایک عبادت خانہ تعمیر کرایا تھا اور وہ اپنی عبادت اور ریاضت میں اس قدر مشغول ہوتے کہ انہیں دنیاوی معاملات کا کوئی دھیان نہیں ہوتا۔ انہوں نے کبھی دنیا کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، بس وہ اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے دن رات اس کی عبادت میں لگے رہتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جریز کی ماں ان کے پاس آئی۔ یہ وقت جریز کی عبادت کا تھا۔ وہ حسب معمول عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ ماں عبادت خانے کے دروازے پر اپنے بیٹے کو آواز دینے لگی۔ جریز نے جب ماں کی آوازیں سنی تو عبادت کے دوران ہی ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اے اللہ، میں ابھی تیری عبادت میں لگا ہوا ہوں، تیری بندگی کر رہا ہوں، تجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ادھر میری ماں مجھے بلا رہی ہے، کیا میں نماز توڑ دوں، عبادت سے ہٹ جاؤں؟ اس نازک موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے عبادت میں ہی رہنا چاہیے یا عبادت ترک کر کے ماں کی بات سننی چاہیے؟ بہرحال وہ عبادت میں مشغول رہے۔ ماں کی آواز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی آواز کا تھوڑی دیر تک انتظار کیا۔ جب بیٹے کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو وہ واپس چلی گئی۔ دوسرے دن بھی جریز کی ماں عبادت خانے میں آئی۔ اس وقت بھی جریز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے۔ ماں نے ان کا نام لے کر پکارا اور ماں کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اے پروردگار عالم، میں تیری عبادت کر رہا ہوں اور ادھر میری ماں مجھے بلا رہی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، عبادت چھوڑ کر ماں کا جواب دوں یا عبادت مکمل کر لوں؟ بہرحال وہ عبادت میں مشغول رہے۔ ماں کی آواز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی ماں کچھ دیر تک جواب کا انتظار کرتی رہی، پھر بیٹے کا کوئی جواب نہ پا کر واپس چلی گئی۔ مگر اس بار ماں ناراض ہو کر اپنے بیٹے کو بد دعا دیتی ہے کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک یہ کسی بد کردار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ ماں کے دل سے بد دعا نکل گئی۔ بلا شبہ بنی اسرائیل میں جریز ایک انتہائی پرہیزگار شخص تھے، لیکن ماں کی بد دعا کے بعد ماحول ان کے خلاف ہونے لگا۔ لوگ آپس میں ان کے خلاف باتیں کرنے لگے اور ان کی عبادت کا تذکرہ بھی کرتے۔ چند لوگوں میں ان کے خلاف حسد بھی پیدا ہو گیا۔ چند لوگ ان سے نفرت کرنے لگے، چنانچہ وہ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک بار ان دشمنوں کے پاس ایک عورت آئی، یعنی جو لوگ جریز کو بدنام کرنا چاہتے تھے ان کے پاس ایک عورت آئی۔ اس عورت نے ان کی باتیں سنی اور دیکھا کہ یہ سب لوگ جریز کے خلاف ہیں تو وہ کہنے لگی کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ جریز یہاں کے بڑے نیک اور بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن میرے لیے جریز کو بہکانا اور انہیں اپنے حسن کے پھندے میں پھنسانا کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو میں جریز کو بہکا سکتی ہوں اور اپنی طرف مائل کر سکتی ہوں، اور اس طرح تمہیں جریز کو رسوا کرنے کا موقع مل جائے گا اور وہ بدنام ہو جائیں گے۔ وہ عورت نہایت ہی خوبصورت تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بد چلن بھی تھی۔
سب لوگوں کو ان کی حقیقت معلوم تھی۔ اس عورت کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا کہ وہ جسے چاہے اپنے فتنے میں مبتلا کر دے، اس لیے جریز کے حاسدین یعنی دشمنوں نے وعدہ کیا کہ کسی نہ کسی طرح جریز کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا لے۔ چنانچہ وہ بدکار عورت جریز کے عبادت خانے کے پاس پہنچی اور انہیں ناز و انداز سے پھنسانا چاہا، جریز کو بہکانا چاہا، مگر جریز واقعی میں ایک نیک اور صالح انسان تھے۔ ان کے اندر ہمیشہ خوف خدا رہتا، اس لیے وہ دن رات عبادت میں لگے رہتے۔ بھلا وہ اس بدچلن عورت کے جال میں کیسے پھنس سکتے تھے؟ اس بدکردار عورت نے ہر طرح سے جریز کو برگلانا چاہا اور اپنی طرف مائل کرنا چاہا کہ یہ میرے پاس آئے اور میرے ساتھ کوئی گناہ کرے اور لوگوں میں بدنام ہو جائے، مگر پوری کوششوں کے باوجود وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ شیطان کامیاب نہ ہو سکا۔ جب اس بدچلن عورت کو یہ معلوم ہوا کہ جریز اس کے چنگل میں آنے والا نہیں تو اسے بہت غصہ آیا اور یوں محسوس ہوا کہ اس کی شدید توہین ہوئی ہے، کیونکہ اللہ والے کے پاکیزہ اخلاق سے اس کو بڑا جھٹکا لگا کہ میں تو بڑے بڑے لوگوں کو جھکا سکتی ہوں، یہ کون ہے جو میرے جال میں پھنس ہی نہیں رہے ہیں۔ ایسے اللہ والے سے پالا پڑا تھا کہ رات کی تنہائی میں جب کہ انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا وہ اللہ سے تب بھی ڈرتے رہے۔ یقین ہوتا کہ بندے کی آنکھ دیکھے یا نہ دیکھے، بندے کی آنکھ سے تو اوجھل رہا جا سکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی راز پوشیدہ نہیں رہا جا سکتا جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ وہ بدچلن عورت ایک دوسری چال چلنے لگی۔ وہ ایک بکری چرانے والے کے پاس پہنچی۔ وہ چرواہا جریز کے عبادت خانے کے آس پاس بکریاں چراتا تھا اور اس عورت نے چرواہے کو اپنے جال میں پھنسا لیا اور اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کروا لیا، جس سے وہ عورت حاملہ ہو گئی، یعنی اس کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ کچھ وقت بعد جب بچہ پیدا ہوا تو وہ لوگوں سے کہنے لگی کہ یہ بچہ جریز کا ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور اب یہ بچہ قبول کرنے سے منع کر رہا ہے۔ لوگوں نے اس عورت کی بات سنی تو وہ آگ ببولا ہو گئے اور اس کی بات پر یقین کر لیا۔ انہیں موقع مل گیا، وہ فوراً اللہ والے کی عبادت خانے میں پہنچ کر توڑ پھوڑ کرنے لگے۔ جب انہوں نے جریز کو مارنا پیٹنا شروع کیا تو جریز کہنے لگا کہ بھائیو، مجھے یہ تو بتاؤ کہ آخر تم لوگ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تم نے اس بدکردار عورت سے منہ کالا کیا ہے اور اس نے تمہارا بچہ جنم دیا ہے۔ جریز نے کہا کہ میں نے زنا نہیں کیا ہے، یہ مجھ پر ایک بہت بڑا الزام ہے اور یہ سراسر جھوٹ ہے، مجھے جان بوجھ کر پھنسا رہا ہے، مگر ان کی طرف سے لاکھوں صفائی کے باوجود ان کو بے گناہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے جریز کا عبادت خانہ توڑ دیا، اس کی دیواریں گرا دی گئی۔ جب جریز نے دیکھا کہ لوگ ان کی پاکیزگی تسلیم کرنے کے لیے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں ہے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم بچے کو میرے پاس لاؤ، وہی میری بات کا اقرار کرے گا، یعنی وہی بتائے گا کہ میں اس کا باپ ہوں یا نہیں۔ وہ بچہ ان کے پاس لایا گیا۔ کم سن بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، ابھی بول ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ بچہ ان کے پاس لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر بچے کے پاس آئے اور پوچھا کہ بچے تیرا باپ کون ہے؟ تو بچہ بولا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ لوگ حیرانگی سے دیکھ رہے تھے کہ جو بچہ بول نہیں سکتا تھا اس نے کس طرح بتا دیا، کس طرح گواہی دے دی کہ باپ کون ہے۔ ہر آنکھ نے یہ منظر دیکھا۔ دودھ پیتے بچے نے جریز کے بے گناہ ہونے کی گواہی دی اور ان کی نظر میں جریز کی پہلے سے بھی زیادہ اہمیت اور عزت بڑھ گئی، اور جو حاسدین تھے، جو جریز کے دشمن تھے،
ان کو وہاں سے مار کر بھگا دیا گیا، یہاں تک کہ اس عورت کو بھی جس نے ان پر الزام لگایا تھا اسے بھی بھگا دیا گیا۔ اب لوگ جریز کے سامنے معافی پیش کرنے لگے اور ان کے ہاتھوں کا بوسہ لینے لگے۔ انہوں نے جریز سے کہا کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں، کیونکہ آپ تو اس قابل ہیں، اللہ کے اتنے پیارے بندے ہیں، اللہ والے ہیں۔ ہم نے آپ پر بلا وجہ شک کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ اب اس عبادت خانے کو جو کہ ٹوٹ چکا ہے، ہم توڑ چکے ہیں، اس کو ہم سونے کا بنوا دیتے ہیں۔ تو جریز نے کہا کہ نہیں، میرے عبادت خانے کو سونے کی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی بنوا دو۔ چنانچہ لوگوں نے اس کی عبادت خانے کو پہلے کی طرح بنا دیا۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ والے جن کی گواہی ایک دودھ پیتے بچے نے دی۔ بس ایک معمولی سی غلطی ہوئی کہ ماں کی بات کا جواب نہ دیا اور دنیا میں ہی پکڑ ہو گئی۔ پھر بعد میں ماں نے ہی کہا کہ میں نے غلطی کی تھی۔ کسی بھی ماں باپ کو اس طرح اپنے بچوں کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے کہ کس طرح دودھ پیتا بچہ بول پڑا اور اس نے بتا دیا کہ اس کا اصل باپ کون ہے۔ پیارے دوستو، آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔